گزشتہ دنوں انجینئر محمد علی مرزا کا ایک کلپ سننے کا اتفاق ہوا کہ جس کے اندر وہ بنو امیہ کا ذکر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں بنو امیہ کی بدماشیاں۔ تو یاد رکھیے کہ حضرات صحابہ کرام کے زمانے کے اندر بھی بعض علاقوں میں بنو امیہ کے متعلق بعض ایسی باتیں مشہور تھیں کہ جنہیں لوگ سن کر حیران رہ جایا کرتے تھے۔ بخاری شریف کے اندر ایک حدیث ہے 4066 کہ جس کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ ذکر فرمایا۔ حضرت عثمان ابن موہب سے روایت ہے کہ ایک شخص حج بیت اللہ کے لیے آیا تو دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سو پوچھا کہ یہ بیٹھے ہوئے کون لوگ ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ قریش ہیں۔ اس نے پوچھا کہ یہ شیخ کون ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، یعنی عبداللہ ابن عمر۔ پھر وہ شخص ابن عمر کے پاس آیا اور کہا کہ میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، تو کیا آپ مجھے بتائیں گے؟ اس شخص نے کہا میں اس گھر بیت اللہ کی عزت کی قسم دیتا ہوں، آپ کو کیا معلوم ہے کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہما جنگ احد کے دن بھاگ گئے تھے؟ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہاں، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح کا واقعہ جو آپ نے سنا ہے۔ اس شخص نے کہا کیا آپ کو معلوم ہے کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جنگ بدر سے غائب رہے، اس میں شریک نہیں تھے؟ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا ہاں، یہ بھی صحیح ہے۔ اس شخص نے پھر پوچھا کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ بیعت رضوان یعنی حدیبیہ میں پیچھے رہ گئے تھے، حاضر نہیں ہوئے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا ہاں، یہ بھی صحیح ہے۔ اس پر اس شخص نے مارے خوشی کے کہا اللہ اکبر، یعنی جو خبریں مجھے پہنچی ہیں وہ صحیح ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا آؤ تاکہ میں ان چیزوں کے متعلق تو اسے تفصیل سے بیان کر دوں جو تم نے سوالات کیے ہیں۔ پہلے نمبر پر فرمایا بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا فرار جنگ احد، سو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو معاف کر دیا ہے، اور جنگ بدر سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا غائب رہنا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے نکاح میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں اور وہ بیمار تھیں، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ جو لوگ غزوہ بدر میں حاضر و شریک ہوں گے ان میں سے ایک آدمی کا اجر و ثواب، اس کا حصہ مال غنیمت تجھ کو ملے گا، اور ان کا بیعت رضوان سے پیچھے رہ جانا یعنی شریک نہ ہونا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وادی مکہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ عزیز کوئی ہوتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ اسی کو بھیجتے۔ سو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا، اور بیعت رضوان اس وقت ہوئی جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ چلے گئے، یعنی اس میں بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی غیر حاضری جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہی ہے۔ اس لیے بیعت رضوان کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داہنے ہاتھ کو اٹھا کر فرمایا کہ یہ ہاتھ عثمان کا ہے، اور اس کو اپنے بائیں ہاتھ پر مار کر فرمایا یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت ہے۔ اس کے بعد حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اس مصری آدمی سے کہا کہ آپ اپنے ساتھ اس حدیث کو لے کر جاؤ، یعنی سابقہ جوابات کے ساتھ اس تفصیل کو بھی شامل کر لو تاکہ تمہارا دل و دماغ جو ہے وہ صاف ہو جائے۔ تو میرے محترم ناظرین، آپ نے غور کیا کہ بنو امیہ کے متعلق
حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے کے اندر بھی بعض جگہوں پر ایسی باتیں جو تھیں وہ لوگوں کے اندر مشہور تھیں، جن کا جواب اس واقعہ سے مل جاتا ہے۔